کریں گے سینئر صحافی مظہر عباس ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری نثار علی خان نے آج کافی دنوں کے بعد انہوں نے میڈیا سے بڑی کھل کے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے ان کا جھکاؤ کس طرف لگتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تک وہ غالباً فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور میرا خیال میں انہیں ان کے مسلم لیگ نون نہ چھوڑنے میں شہباز شریف صاحب کا بہت عمل دخل ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور اسی وجہ سے میرا خیال یہی ہے کہ چودھری نثار صاحب آخری وقت تک چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ہی حصہ رہیں۔ جو باتیں انہوں نے کی تھیں وہ مور اور لیس وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، اور ان باتوں کی اس لحاظ سے تردید نہیں آئی کہ چودھری نثار نے جو مشورے دیے تھے، جن کا ذکر کیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں نہ جانے کا، پارلیمنٹ میں خطاب نہ کرنے کا، جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی تردید نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ چودھری نثار صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کے موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر، لیکن یہ ان کا واضح موقف ہے۔ تو انہوں نے اپنا بنیادی طور پہ مور اور لیس تو اپنا موقف ہی دہرایا ہے، صرف ان قیاس آرائیوں کی غالباً انہوں نے تردید کی ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان سے ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، عمران خان اور چودھری نثار ایک دوسرے سے رابطے میں بھی کسی حد تک رہتے ہیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس سے انہوں نے یہ بات واضح کر دی، ایک کہ وہ الیکشن لڑیں گے، دوسرے وہ مسلم لیگ نون نہیں چھوڑیں گے۔ اب الیکشن لڑنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر چودھری نثار صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا پارٹی کا تو وہ تب بھی لڑیں گے، اور اس طرح وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے، اور وہ غالباً ابتدا ہوگی چودھری نثار صاحب کی مسلم لیگ نون چھوڑنے کی۔ تو اب دیکھنا پارٹی کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن چودھری نثار صاحب کی مسلم لیگ نون سے وابستگی، جس طرح انہوں نے خود بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ جو ہے وہ پہلے دن سے مسلم لیگ کا حصہ ہیں، اور انہوں نے جو باتیں بھی کی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا کس طرح ساتھ دیا، وہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے حلقے اچھی طرح جانتے ہیں، اور خود نواز شریف صاحب بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کے نواز شریف اور چودھری نثار کے اختلافات کی بنیاد ظاہر ہے یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اب جن لوگوں کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان سے چودھری نثار صاحب کے بنیادی اختلافات ہیں، اور جس صورتحال میں اس وقت نواز شریف صاحب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اس سے یہ بات واضح ہے کہ چودھری نثار صاحب کی باتیں کافی حد تک اس لحاظ سے غالباً ان کو اس میں وزن ہے کہ نواز شریف صاحب نے عدالت کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں کی ہیں، وہ چودھری نثار سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو اور خود سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچائیں گے آگے چل کے۔ تو مظہر عباس صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے ان ساری باتوں سے جیسا کہ اندازہ ہوا ان کی نیوز کانفرنس سے بھی انہوں نے اپنے پورے تجربے کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے بتایا کہ پارٹی کے فاؤنڈر ممبر، اور ظاہر ہے جو انہوں نے اپنی پروفائل بتائی اپنی سیاست کی، ان سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ناواقف ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو بتانا ضروری سمجھا۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں جب ان کے مشوروں کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اور ان کے اوپر طنز، اور یہ جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ ان پہ تانے بھی دیے جا رہے ہیں، تو وہ دل برداشتہ نظر آئے کہیں کہیں؟ جی، وہ ہیں تو دل برداشتہ ہیں بھی ہے، اور ان کا اپنے حلقے میں ذاتی طور پہ بھی بڑا اثر و رسوخ بھی ہے ان کا اپنے حلقے میں، لیکن وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے تحریک انصاف یا کسی اور سیاسی جماعت میں اس لیے بھی شاید نہیں جانا چاہتے کہ ایک پارٹی سے ان کی 34 سال 35 سال کی وابستگی رہی ہو، بہت مشکل ہے اس وقت کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا ان کے لیے، اور غالباً تحریک انصاف کا جو مزاج ہے وہ بھی چودھری نثار کے مزاج سے بڑا مختلف ہے، اور شاید چودھری نثار اپنے آپ کو تحریک انصاف میں ایڈجسٹ نہ کر پائیں، اس لیے وہ تمام تر ان کا جو اپنی ایک پوزیشن ہے پارٹی میں، پارٹی اختلافات جو ان کے ہیں وہ واضح کرتے ہوئے
وہ پارٹی کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے غالباً انہوں نے اپنے حلقے کے جو عمائدین ملاقات کی ہے اور ان سے جو رائے لی ہے, انہوں نے بھی ان کو مور اور لیس یہی رائے دی ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود وہ مسلم لیگ نہیں چھوڑیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف اس وقت کیمپیننگ کر رہے ہیں, کیا آپ کے خیال سے, جیسے کہ چودھری نثار نے بھی کہا, ایسا لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی کیمپیننگ کے خلاف تھے جیسے انہوں نے کہا بھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ میں جو کوئی نرم گوشہ رہ جاتا, آپ کے خیال سے وہ بھی اس طرح کی کیمپین سے چلا جائے گا؟ دیکھیے, وہ جو چودھری نثار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں خود بھی یہ بات کی کہ وہ اس کیمپین کے خلاف نہیں تھے. یعنی ان کی بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ ریلی کے خلاف نہیں تھے, وہ صرف اس کنٹینٹ کے خلاف تھے جو میاں نواز شریف رکھنا چاہ رہے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کہیں کہ آپ کو ہر مرتبہ اس طریقے سے نکال دیا جاتا ہے, یہ ضرور کہیں آپ سارے, اور آپ کہیں کہ آپ سیاسی لڑائی لڑیں گے, لوگوں میں جائیں گے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ججز کا نام لے کے کہیں کہ 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا یا خلائی مخلوق جیسی اصطلاح استعمال کریں. تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی کہے بغیر بھی, اور لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ باتیں سمجھ جائیں گے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. تو وہ بنیادی طور پہ یہی چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن, اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی پرائیویٹ گفتگو میں بھی یہ بات کی تھی کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بٹوین دا لائنز کی جاتی ہیں, اور جب آپ کسی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی فوج اس کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے. تو ان کا اور ان جیسے دوسرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ڈی این اے ہے وہ اس طرح کی ایجیٹیشنل پالیٹکس کا متحمل نہیں ہو سکتا, نہ اس نے کبھی کی ہے. صحیح. اچھا, جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ کا عمران خان سے کوئی رابطہ ہوا تو انہوں نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کبوتر کے ذریعے ہوا, تو اس بات کو سیریس لیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ کسی انڈائریکٹلی کسی کے ذریعے کوئی پیغامات رسانی ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے, میں نے جس طرح پہلے نہ کہا کہ وہ عمران خان سے ان کی بہت سالوں پرانی دوستی ہے. یعنی سیاست میں آنے سے پہلے ان کی عمران خان سے دوستی ہے, ساتھ پڑھے لکھے ہیں, تو کھیلے ساتھ ہیں وہ کالج یونیورسٹی کے لیول پہ. لیکن وہ پارٹی کی, عمران خان کی پارٹی کا جو سیاسی مزاج ہے وہ غالباً چودھری نثار کو اس کے بارے میں بہت سی ریزرویشنز بھی ہیں, اور وہ کیونکہ بنیادی طور پہ مسلم لیگی ہیں, اور وہ اس میں نون کاف شین کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک مسلم لیگر ہیں اور وہ مسلم لیگر ہی رہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی ذات سے, اپنی سیاست سے وہ مسلم لیگ کو نکال کے باہر نہیں پھینکنا چاہتے. یہی اندازہ ہوتا ہے, کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے. حالانکہ انہوں نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ جتنے 34-35 سال ہیں یہ میں نے ضائع کیے اور ویسٹ کیے. تو اس سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا اگر کسی دن انہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر عباس, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. چودھری نثار علی خان نے اب سے کچھ دیر قبل نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ ان کا نظریہ کیا ہے. مجھے یہ سن کر پشیمانی ہوئی کہ میاں صاحب نظریاتی نہیں تھے. میاں صاحب وضاحت کریں کہ کہیں ان کا نظریہ محمود خان اچکزئی والا نظریہ تو نہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون دائیں بازو کی جماعت ہے, اور میاں صاحب کو اب اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ ان کا نظریہ کیا ہے. ضروری ہے کہ یہ سارا مسئلہ چند دنوں میں سمیٹا جائے. امید کرتا ہوں کہ میں پارٹی کے اندر زیادہ فعال کردار ادا کروں گا. اور ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے نظریاتی ہونے پر ساری عمر خدمت کی. نواز شریف کہتے ہیں کہ پہلے نظریاتی نہیں تھے, اب نظریاتی ہو گئے ہیں. ان کے بیان پر افسوس ہوا. چودھری نثار کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی نظریاتی سیاست کی ہے. مجھے یہ سن کر پشیمانی ہوئی کہ میاں صاحب نظریاتی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, میں جماعت میں ہوں, ملک کا تحفظ پہلا اور پارٹی کا تحفظ دوسری ترجیح ہے.